ایک ایسا دل ہونا چاہیے. چائے لیتا تھا نا, اور پھر کبھی یہ اٹھا تھا کہ پستے بادام بھی رکھ لیے ساتھ میں, کھاتے ہوئے بھی چلے جا رہے ہیں. وہاں پہ لوگ ناشتہ کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں نا. پتہ ہے رضوان کبھی بھی وہ نہیں کرتا, گھر پہ جیسے جا رہا ہے نا صبح تو ناشتہ بنا کے لپیٹ کے دے دیتی ہے اور چائے دے دیتی ہے, پانی دے دیتی ہے. اب وہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے تھوڑا سا ہو کے اپنی سینڈوچ نکالا کھاتا جا رہا ہے چائے. السلام علیکم امی, آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. Alright. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جی اسکرین شیئر کریں. Yeah. Okay, you can see now? ہاں بالکل کنٹینیو کریں. دکھ رہا ہے, آواز نہیں آ رہی ہے. آ گئے سب لوگ, ہاں کنٹینیو کریں. صحیح. تو افرا آگے. جی ہاں اچھا افرا, تو یہی ہے کہ اٹس بیٹر ٹو ناٹ آسک پیپل. ٹھیک ہے, دیٹس دا کنکلوژن, اٹس بیٹر ٹو ناٹ آسک پیپل. اور میں یہی ایڈوائز دوں گی کہ ڈونٹ آسک پیپل, لوگوں سے نہ بولیں دعا کے لیے. ایسے بن جائیں کہ لوگ آپ کے لیے خود ہی دعا کر لیں. ہاں یہ میں اپنے لیے نہیں پوچھ رہی تھی, لیکن جنرل یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے, کیونکہ حج والے موقع پہ کافی پرابلم ہوتی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ ابھی دعا قبول ہوگی. لیکن پرسنلی اسپیکنگ, جب یہ میں ضرور شیئر کروں گی کلاس سے, کہ میرا یہ بہت یہ دعا کے آنسرز میں جس میں یہ 3 باتیں بتائی جاتی ہیں کہ دعا تب یعنی اس طرح سے قبول ہوتی ہے 3 طریقوں سے, لیکن جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے وہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ جب انسان کا اپنا اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے اور وہ خود ہی بہت قریب فیل کرتا ہے, یہ ایک اس کے اندر کی ایک ہوتی ہے. اور اس وقت آپ جب بھی, ہمیشہ میں یہ ایکسپیرینس کرتی ہوں کہ میں جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کرتی ہوں, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ میں دعائی مانگ رہی ہوں, کوئی بھی بات کر رہی ہوں, جس وقت بھی بات کر رہی ہوں, تو اس وقت جو کامنس, جو سیٹسفیکشن میرے دل کو ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے وہی میرا آنسر ہے. اس کے لیے بہت ضروری نہیں ہوتا کہ میں اس کو دیکھوں. ہاں تو وہی میرا جواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بندے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے اور کوئی ایسی ضرورت ہوتی ہے, that's different, but I think that's my answer which calms me down. بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ہمیں کیا دینا ہے, یہ دیٹ از ناٹ آور پرابلم. یہ ہمارا کام تھوڑی ہے, ہم نے تو دعا کرنی ہے بس. ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنورزیشن, وہ کنیکشن, اور ڈپینڈنس آن اللہ, اینڈ دیٹس, یہ ہماری جاب ہے, یہ ہمیں کرنا ہے, یہ ہماری طرف سے. اور پھر اس کا ریٹرن اللہ کیا دے گا, کہ صرف ہمیں اس وقت ان دیٹ مومنٹ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کامنس ہی دے دے کہ بس اللہ پہ چھوڑ دیا میں نے, یہی ہمیں مل جائے, تو یہ کتنی بڑی بات ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے یہ موقع مل جانا ٹو آسک اینڈ ٹو میک لائک ریلیشن شپ ود اللہ, یہی بہت بڑی سعادت ہے میرے خیال سے. اس سے زیادہ ٹو سی کہ کیا ریوارڈ ملنا ہے اور یہ کیا کرنا ہے, یہ تو میرے ذہن میں بھی نہیں آتا. ایڈ کرنا چاہوں گی اس میں, جو آپ نے بولا کہ دعا کسی کو نہیں بول سکتے, تو قرآن اور حدیث سے ہمیں اس کا پروف ملتا ہے کہ زندہ نیک لوگوں سے ہم دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں. ایکچولی پرابلم کیا, سب سے بیسٹ تھنگ تو یہی ہے کہ انسان خود اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے, اللہ تعالیٰ کے قریب اپنے کو فیل کرے, وہ مانگے. لیکن جب ہم کسی سے دعا کے لیے کہتے ہیں تو اس میں, کیونکہ جو کسی کے اوپر توکل کرنا یا بھروسہ کرنا, یہ اٹ سیلف عبادت ہے. اور ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم ایک سبب اختیار کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قربت کا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا. تو یہ ایک دوسرا سبب ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اپنے سے جب نیک سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ ان اسباب کو اختیار کر رہا ہے جو اس کو اللہ سے قریب کرتے ہیں, تو ہم بے اختیار, جیسے آپ کے پیرنٹس تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں, آپ نہیں اٹھ پاتے, تو آپ ان کو بولتے ہیں کہ کیونکہ وہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں, اور جو لوگ ان لوگوں کو اس اوقات کو اویل کر رہے ہوتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بولیں کہ کسی طرح ہماری جو ہے نا دعائیں قبول ہو جائیں. لیکن پسندیدہ عمل یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ
کیونکہ یہ آپ کو ایک طرح سے شرک کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بولا کہ جس بھروسہ اور توکل جو ہے یہ عبادات کی قسم ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے بالکل بھی کہ یہ منع ہے، لیکن پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آپ جو ہے نا خود کریں، اور اگر کوئی جاتا ہے اور اگر آپ کی انٹینشن، اس میں نیت آپ کی بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے، اگر تو آپ اس شخص کو سبب جان رہے ہیں کہ وہی ہے جو مجھے لے کے دے سکتا ہے، تو یہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو اسی لیے چونکہ ایک بہت فائن لائن ہوتی ہے، انسان کو پتہ نہیں لگتا کس ٹائم وہ اس اپنی نیت کو خالص نہیں رکھ پاتا اللہ کے لیے. تو اسی لیے جب جتنا آپ دین پڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ اللہ کو ڈائریکٹ ہی مانگے. تو اس چیز کو ہم اس کو ڈائریکٹ ڈینائی بھی نہیں کر سکتے بالکل بھی کہ یہ منع ہے، اس کو پرمیشن ملتی ہے. بالکل. جو وہ اویس القرنی کی جو حدیث ہے اس کی وجہ سے آپ بول رہے ہیں، ہے نا؟ نہیں، قرآن میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب آئیں تمہارے پاس تو انہیں سلامتی کہو. پھر وسلم کے پاس بھی جب آتے تھے صدقات لے کر آتے تھے، انہیں دعائیں خیر کرتے تھے. تو یہ ہمیں ملتے ہیں قرآن و سنت سے ثبوت ملتے ہیں. لیکن میں آپ کو وہی مگر بول کچھ رہی اسکالر اس کو ہوں کمپلیٹلی منع بھی فتویٰ کرتے ہے. ہیں. تو جی وہی میں آپ کو بول رہی ہوں کہ جتنا انسان تقوی کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بولا کہ یہ چیز شرک کی طرف لے کے جاتی ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کس ٹائم اس کی نیت میں جو ہے نا گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور وہ عبادت کرتے کرتے وہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے. اسی لیے کوشش کی جاتی ہے کہ نہ کیا جائے، خود سے دعا کی جائے. لیکن وہ میں آپ کو بھی بول رہی ہوں کہ جب دین کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اگر کسی چیز کے لیے منع کرتے ہیں تو ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے، کہ کسی چیز کے بارے میں ہاں کہتے ہیں تو اس کی بھی دلیل ہونی چاہیے. تو میں آپ کو بس یہ بات بول رہی ہوں کہ منع نہیں ہے کمپلیٹلی، لیکن یہ کہ اٹس بیٹر کہ نہ بولیں. بالکل صحیح. آگے بڑھے. اچھا، تو ہم اللہ تعالیٰ کے نام کیوں سیکھ رہے ہیں؟ اس کا ہمارے what is the benefit that we see in our lives؟ ہم زندگی میں ہمیں سے کیا فائدہ دیکھتا ہے؟ تو it removes sadness. ہمیں جب یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے، تو it removes sadness. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جب ہجرت کر رہے تھے، جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، تو ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ جب غار میں تھے دونوں، تو ابو بکر بتاتے ہیں کہ اگر جو مشرکین جو ان کو چیز کرے تھے، جو ان کو پکڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ اگر اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھتے تو انہیں دکھ جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر. اینڈ ابو بکر got scared, he was anxious کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ پکڑ لیں، اور of course رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو اس چیز کی فکر ہو رہی تھی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ what do you think of the two Abu Bakr when the third of them is Allah, when Allah is the third of them؟ یعنی یہ ریمائنڈ کرائے کہ ہم دونوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، so don't worry about it. اور یہ بھی قرآن میں آتا ہے don't be sad, Allah is with you. Allah Ta'ala says in Surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. And we will surely test you with something of fear and hunger and a loss of wealth and lives and fruits, but give good tidings to the patient. Or Allah Ta'ala says in Surah Al-Mulk, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. He is the one who created death and life to test you as to which of you is best indeed, and he is the exalted in might, the forgiving. The life of this world is not supposed to be perfect. جو حیات الدنیا ہے، ہماری جو زندگی ہے، یہ perfect نہیں ہے. It is not everlasting. We will be tested in this life with all kinds of pain and worry and loss. اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں، کیسے ڈیل کرتے ہیں ان چیزوں سے. And what will help us get through is knowing that Allah is with us. And He knows. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. He is the one who will remove our anxieties and our sadness. اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے آلریڈی کنیکٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ چیز تو فیل ہونی شروع ہو گئی ہوگی کہ اٹ شورلی ریمووز یور سیڈنس. پھر اتنی ساری دعا کی بات کرنے کے بعد ایک میں آپ لوگوں کو دعا ٹپ بھی دوں گی. اس ہفتے اتفاق کی بات ہے کہ میری جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے، تقریباً جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے، سب نے ہی بولا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا نہیں آتا دعا میں. ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے اپنی بات بیان کیسے کریں، یہ نہیں سمجھ میں آتا. تو آج کی جو دعا ٹپ ہے وہ اسی کے بارے میں ہے.
You don't have to be eloquent in speech to speak to Allah. یعنی آپ کو جو اپنے آپ کو اظہار کرنا اگر نہیں آ رہا, that's not a condition for your dua to be accepted. اگر if being articulate and having beautiful speech was the criteria for dua, پھر جس رسول نے, جس پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے جو ہے یہ دعا کری تھی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, یہ جس پیغمبر نے دعا کری تھی, he had a problem in making himself understood, making people understand him, right? He had a speech impediment, magar he did not have a problem making Allah understand him. The prophet who spoke to Allah directly would not have been the one who said this dua. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah spoke to Musa with direct speech. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے بات کری تھی, and he had a problem in getting people understand him. تو یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے نہیں مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو میری بات سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ کو تو موسیٰ علیہ السلام کی بات سمجھ میں آ رہی تھی. تو آپ جس طرح سے بھی اللہ سے بات کرتی ہیں, اگر آپ اپنی ساری کنڈیشنز آپ کے فلفل ہو رہے ہیں دعا کے, کہ آپ کوئی ایسی بات نہیں کریں دعا میں جس سے کہ رشتے ٹوٹتے ہیں, یا کوئی غلط طریقے سے دعا نہیں کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں, اور پھر آپ جو کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو سمجھ میں آئے گا. بی شیور آف دیٹ. جس لینگویج میں بھی آپ اللہ سے کنیکٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو سمجھ میں آئے گا. میں آپ لوگوں کو ایک لڑکی کی کہانی سناتی ہوں. شی وینٹ فار حج, somebody I know. اور پہلی دفعہ اس نے یہ فیل کیا, جو ایمان ہائی جو اس نے فیل کیا, اور جو اللہ تعالیٰ سے جو کنیکشن فیل کیا, جو لو فار اللہ اس نے فیل کیا, وہ اس سے پہلے کبھی بھی زندگی میں اس نے فیل نہیں کیا تھا. اینڈ شی نیور وانٹیڈ ٹو اسٹاپ فیلنگ دیٹ فیلنگ, اینڈ شی نیور وانٹیڈ ٹو ریٹرن بیک ٹو ہر غفلہ. مگر اس کو ڈر لگ رہا تھا کہ میں واپس جاؤں گی تو دوبارہ سے میں ویسی نہ بن جاؤں. شی ڈڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو میک دعا. تو پورے وقت اپنے طواف میں شی کیپٹ میکنگ دا سیم دعا, Ya Allah, don't leave me. Ya Allah, don't leave me. She kept thanking Allah and she kept making dua. Don't leave me, Allah. And after that day, many people left her. She left many things. Magar Allah ne kabhi usko nahi choda. I don't know what will happen to her, but I know that Allah will not leave her. پھر کبھی کبھی ہماری ایسی بھی کچھ پرابلم ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ سے اس کے بارے میں مانگے بھی کیا. یہ تو ایسی مشکل سے سچویشن بن گئی ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا حل کیا نکلے گا. تو ہمیں اس وقت یہ نہیں سوچنا کہ ہمیں حل نکال کے نہیں دینا ہے, ہمیں بس اللہ کو اپنی پرابلم بتا دینی ہے, اینڈ دیٹس انف. اللہ ول میک اٹ بیٹر. موسیٰ علیہ السلام نے جب when he جب قتل ہو گیا تھا ان سے, اور جب وہ اپنا لینڈ چھوڑ کے دوسری جگہ چلے گئے تھے, تو all he said was ربی انی لما انزلت من خیر فقیر. کچھ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ انہوں نے دعا نہیں کری کہ تعالیٰ میری امیگریشن ہو جائے, میری جاب ہو جائے, میری شادی ہو جائے, مجھے پروفٹ بنا دینا. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام نے. All he said was کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میرے طرف, جو بھی اچھی چیز میری طرف بھیجو, اسی کی ضرورت ہے مجھے. And that's all you need to say to Allah. Let's make dua and then we can conclude inshallah. اللهم إني أسألك بأني أشهدك أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. هو الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Allah, you are Al-Qareeb, you are closer than our jugular vein. You know our innermost thoughts, our fears, and are completely aware of our intentions. You know where we mess up, and you know about our efforts. Allow us to do deeds that please you, and don't leave us on our own, even for the blink of an eye. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn, wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Qareeb, make us of the muqarrabeen in this world and in Jannah. Ya Mujib, forgive us for the sins that prevent us, our du'as to be accepted. Remove those sins from us that come between us and you, Ya Rabbi, Ya Qareeb, Ya Mujib. Inspire us to ask for that which is the best in this world and the best in the hereafter.
Allow us to be aware and be grateful for the fulfillment of our du'as. Allahumma alif bayna qulubina wa aslih dhata baynana wahdina subul as-salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman kathira. इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट हम लोग संडे को दोबारा मिलेंगे इसी टाइम पर. हम लोग अल्लाह ताला का नाम अल मौला एंड विद दैट हम बात करेंगे हाउ टू बिकम अ फ्रेंड ऑफ अल्लाह. अल्लाह ताला के से दोस्ती कैसे करनी है, अल्लाह ताला के करीब कैसे आना है, मजीद अल्लाह ताला का वली बन सकते हैं हम. वी ऑल हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ वली ऑफ अल्लाह. और इंशाल्लाह क्विज भी करेंगे. अगर आप लोगों को जिनको क्वेश्चंस के आंसर पता होते हैं वो ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें ताकि उनसे दूसरे लोग सीखें, और जिनको नहीं पता वो गौर से सुने ताकि कुछ सीख कर जाएं इंशाल्लाह ताला. अच्छा, बिफोर वी एंड द क्लास तो मैं एक बात और करना चाह रही थी, दो बातें बल्कि, कि वी हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मेमोराइज दुआस विद फिज़ा एवरी वीक. फिज़ा वर्ड टू वर्ड वो बनाती हैं, लेसन बनाती हैं हमारे लिए, हदीस ढूंढती हैं कि इसका रेफरेंस क्या है, कहाँ से ये दुआ हमारे पास आई है, और इतनी मेहनत करती हैं और हम इस अपॉर्चुनिटी को बहुत हफ्ते से अवेल नहीं कर रहे हैं. तो मुझे यही फील हो रहा था, मैं फिज़ा से डिस्कस कर रही थी कि शायद बहुत सारी दुआएं लोगों की मिस हो गई हैं तो कैचअप नहीं कर पा रहे हैं. तो मे बी वी कैन रिवाइज ऑल द दुआस दैट वी हैव ऑलरेडी मेमोराइज्ड. और ये कैसा रहेगा? जी शीमा, गुड आइडिया, गुड आइडिया. हाँ या बिल्कुल तो सही दोबारा कह से रहे इसका काफी हैं. सारी गुड मिस हो आइडिया. गई है ना. इंशाल्लाह ताला ये करना शुरू करते हैं. अच्छा, रमदान हिफ्स की स्टूडेंट्स जो मैं वॉइस क्लिप्स भेज रही हूँ एवरी फ्राइडे, वो आप लोग, मुझे पता है आप लोग सुनते हैं और बहुत ही इंटरेस्ट भी ले रहे हैं. तो ये मैं भेजती रहूँगी और जब तक कि आप लोगों का सब जो मिस हुआ है वो कैचअप हो जाएगा. अल्लाह ताला के नामों का जितना भी बातें शेयर हुई, जितनी क्लासेस हुई हैं, तो छोटी छोटी मैं आई विल कीप देम 5 मिनट्स और लेस. और फिर हम अब अल्लाह ताला के नाम भी करने शुरू करेंगे कि अल्लाह ताला के नाम, उनका रेफरेंस और हाउ टू लिव बाय. बहुत ही ब्रीफ 5 मिनट्स और या थोड़ा सा ज़्यादा उससे. तो अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड है वो क्लिप्स सुनने के लिए, तो हमारी ड्राइव में ही है, अल अस्माउल हुस्ना के फोल्डर में इज अनदर फोल्डर कॉल्ड शॉर्ट लेसन्स, तो उसमें आप सुन सकते हैं. इट कैन हेल्प यू कैच अप. होमवर्क मैं आप लोगों को बताती हूँ और फिर अगर किसी को कोई बात करनी है तो कर सकते हैं, एंड देन वी कैन एंड. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी दुआ आप लोग शेयर करें विद हदीस का रेफरेंस इफ पॉसिबल इंशाल्लाह. ठीक है. You all still here? सब ढूंढने चले जी, गए जी. दुआएं. सबने ढूंढना शुरू कर दिया होगा जल्दी से ताकि दुआएं ढूंढने चले गए. Okay. दुआएं ढूंढ रहे हैं. मैं भी एक बात कहना चाह रही थी कि ये बहुत जबरदस्त पॉइंट, कभी हम इस डायमेंशन से शायद सोचा नहीं ना कभी, कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है रब्बि इश्रह ली सदरी, वो जो है उन्होंने लोगों से गुफ्तगू करने के लिए, यानी कि ये था कि फिरौन के पास जब उनको भेजा जा रहा था तो उन्होंने ये कहा था ना कि मैं मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कन्वे कर पाता, तो अल्लाह ताला से जो गुफ्तगू थी उनकी, उसके बारे में कहीं नहीं आता कि वो उसमें लुकनत या किसी भी चीज की कोई कमी थी. तो ये वाकई कभी ये बड़ा डिफरेंट डायमेंशन लगा मुझे इस वक्त कि वाकई अल्लाह ताला से मांगिए आप अपनी ज़बान में, अपनी फीलिंग से. उसमें आपको बाज़ औक़ात आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल स्पीचलेस, मतलब एक आपको अल्फाज जहन में नहीं आ रहे होते ना, और हम सोचते हैं कि हम इसको, क्योंकि हम दूसरों की जो दुआ सुनते हैं जो कि यूजुअली कारी हजरात या जो शेख कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि कितनी अच्छी मुकम्मल और जामे दुआ करते हैं,
تو مجھے یہ لگا کہ آپ اللہ سے آپ اپنی لینگویج مطلب وہ یہ ہے نا کہ آپ کے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو آپ اللہ سے مانگیں گے. تو پھر اس کے لیے ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا ہے کس طرح کی ہماری جو بالکل. ہے اور کس کی دعا کیسے قبول ہو رہی ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا نا. ہمیں سننے میں وہ دعا اچھی لگ رہی ہے, ان کا کنیکشن ہمیں لگ رہا ہے کہ اللہ سے کتنا وہ ٹائم اللہ کے ساتھ آلریڈی اسپینڈ کرتے ہوں گے اکیلے میں, جو وہ وہ اسی موڈ میں اسی کنیکشن میں آ جاتے ہیں جب وہ سب کے سامنے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو اکیلے میں ان کی کیا وہ بروکننس اپنی جو شو کرتے ہوں گے, تو وہ تو ہمیں نہیں پتا نا. بالکل بالکل. شیما بات کروں گی. جی بولیں. کوئی بھی بولے. شیما مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو دعا ہے جیسے ہم صبح شام کی دعا میں پڑھتے ہیں اللہم عافینی فی بدنی اللہم عافینی فی سمعی, اب اگر میں چاہتی ہوں کہ وہ میں اپنے ذہن میں رکھ کے نیت کروں کہ میں اپنے پیرنٹس, بچوں یا فیملی والوں یا فرینڈس کے لیے بھی ان کو بھی انکلوڈ کرنا چاہ رہی ہوں, لیٹ سے بچوں کو انکلوڈ کرنا چاہ رہی ہوں, تو میں اس میں اللہم عافینی کی بجائے اللہم عافینا بول دوں, اللہم عافینا فی بدنی اللہم عافینا فی سمعی. یہ ہم نے پتہ کری تھی نا بات, یاد ہے؟ نہیں مجھے یاد ہے, آئی نو, لیکن مجھے ایگزیکٹ ورڈ چاہیے کہ وہ عافینا ہوگا. ہاں عافینا ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کو میں عافینا کر لوں. ٹھیک ہے, چلے. تھینک یو. شائستہ کیا کہہ رہی تھے؟ جی بس میں بھی بس وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی اسی کے بارے میں بات کرنے لگی تھی تھوڑا سا. جیسے میں نے جب سیکھنا شروع کیا تو سب سے پہلی جو دعا میں نے قرآن جب شروع کیا تو یہ والی دعا تھی, وہ بہت خوبصورت لگتی تھی. جب ٹرانسلیٹ کی تو سمجھ میں مجھے, ہم لوگ دعا کو ایسا یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دعا ہم اللہ کے لیے یاد کر رہے ہیں, لیکن جب اس کی ٹرانسلیٹ کی تو آپ یقین کریں تب سمجھ آئی کہ ہم یہ دعا اپنے لیے سیکھ رہے ہیں, اپنے علم کے لیے کنورٹ کرنے کے لیے. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ باقی دعائیں جو ہوتی ہے اگر ٹرانسلیٹ کے ساتھ کی جائیں تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے, اور باقی اس میں مزہ بھی آتا ہے مانگنے کے لیے. بالکل. بس مجھے یہ کہنا تھا. جزاک اللہ خیر. چلیں پھر سیشن کو ختم کرتے ہیں, کہ کسی اور کو کچھ نہیں کہنا؟ اور میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. گو اہیڈ پلیز. I just want to say کہ like in my experience اگر آپ کنوکشن سے دعا کرتے ہیں نا تو ضرور قبول ہوتی ہے. like you know from the smallest of things to the biggest of things, اگر آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ is there اور اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے. پر بیسکلی کنوکشن کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں بالکل, کنوکشن کی ضرورت ہے. ریممبرنگ who you're asking and that he can give you. اور شیما میں یہ بھی کہنے لگی تھی کہ جیسے تم نے کہا نا کہ فصاحت اور یہ ایلیکوینس اور بہت زیادہ آرٹیکولیٹ نہ بھی ہو ہماری دعا, تو ہمیں کیونکہ ہمارا بلیو ہے کہ اللہ علیم بھی تو ہے نا, علیم ہمارے وہ دلوں کے حال تک وہ جانتا ہے. تو ہمیں بس صرف یہ ہے کہ اس سے مانگنا ہے. کئی دفعہ تو ہم مطلب زبان سے کچھ لفظ ادا نہ بھی ہوں تو بھی ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. ہمارا جیسے کہتے ہیں نا رواں رواں مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ وہ بھی سن لیتا ہے. تو بس یہ پوائنٹ یہ ہے کہ مانگنا نہیں چھوڑنا, اللہ سے ہی مانگنا ہے. اور دعا کا مطلب ہے نا پکارنا, اللہ کو پکار رہے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہیں اس قابل, یا ہمیں اتنی چیز وہ شدت سے چاہیے اور ہم اللہ ابھی سے ہی مانگ رہے ہیں اور کسی سے نہیں مانگ رہے. تو کچھ نہ بھی کہیں تو بھی اللہ جانتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے. بے شک بے شک. اور ایک اور پوائنٹ جو میں نے سوچا تھا مگر میں نے لکھا نہیں تھا اپنے نوٹس میں, اور اس کے اوپر زیادہ کچھ بولا نہیں میں نے, کہ سم ٹائمز دس از تھوڑا سا آف ٹاپک, کہ کبھی کبھی ہماری جو دعا جب قبول نہیں ہوتی ہے اور ہمیں وہ نہیں ملتا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں, تو اینڈ ایئرز لیٹر اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, تو ہمیں اس پہ الحمدللہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ شکر ہے وہ دعا قبول نہیں ہوئی. رائٹ, کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا بہتر ہے, اینڈ دین سرکمسٹانسز ایسے بن جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ gives us something better. ٹھیک ہے, تو جو دعائیں نہیں بھی قبول ہوتی ان کے لیے بھی شکر کرنا چاہیے. میری زندگی میں تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو you know with time you realize کہ اللہ کا کتنا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس وقت جو یہ دعا مانگ رہی تھی تو وہ قبول نہیں ہوئی. اگر اللہ نے نہیں قبول کی تو بچ گئے. ایگزیکٹلی, بالکل اللہ نے بچا لیا. وہی بات ہے. پھر پتہ ہے کیا, پھر اس کے بعد اب ایک وہ والی جو ہے نا جو ہم نماز کے بعد بھی جاتے ہیں, اللہم لا مانع لما اعطیت
ولا معطی لما منعت. تو وہ پھر اب جو ہے نا, اب کوئی دعا نہیں اگر قبول ہوتی نا, تو پھر بس یہ دعا کر کے نا صبر بھی آ جاتا ہے, اور پھر یہ اب یقین آ جاتا ہے کہ ہاں, لیکن اب ظاہر ہے اب ایک گڈ پارٹ آف دا لائف گزارنے کے بعد یہ عقل شریف میں آئی ہے یہ بات کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں دی اگر آپ کو, تو کوئی اس کی مصلحت ہے, تو بس یہ یقین رکھنا چاہیے, ہے نا. اور پھر آپ کی وہ مانگی ہوئی دعا بیس تو ہوتی نہیں, وہ تو آپ کی اٹس کائنڈ آف عبادت ہے نا آپ کے لیے, پھر آخرت میں اس کا وہ ہے جو وہ ایسے ڈھیر بن کے آئے گی کہ انسان کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی. ہے نا, بالکل. بس اور دوسرا یہ کہ میں کئی بار جب دعا کی جب آپ کو اہمیت کا پتہ چلے نا, تو پھر آپ ہر وقت دعا کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کام بھی کر رہے ہیں, کچن میں فارغ ہو کے بس چمچ ہلا رہے ہیں, کھانا پکا رہے ہیں, برتن دھو رہے ہیں, اس وقت بھی آپ دعا کرتے رہیں. کوئی یہ نہیں, اللہ کو پکارتے رہیں. ایک چیز ہم مطلب کنفیوز ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتی ہے تسبیح اللہ کی ہم بیان کرنا, تسبیح بیان کرنا, لیکن ساتھ ساتھ دعا بھی کریں ساتھ ساتھ. وہ بھی اس کا بھی مطلب وہ بھی ایک عبادت ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو بس اللہ کو پکاریں, اللہ کو اپنے ساتھ رکھیں, باتیں کریں اللہ سے. دس از اللہ القریب. یہ جب آپ کو یہ چیز مل جائے نا, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اللہ قریب, یعنی میں اللہ کے قریب آ گئی, اللہ تو القریب ہے. یہ میری ایک کلاس میں وہ ہے. ہاں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مدیحہ یار, ایک بس چیز ابھی تھوڑی دیر پہلے شاید فضا بول رہی تھی فرام مائی اون لائف ایکسپیرئنس کہ وہ نا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی چیز نہیں ملتی, تو جب آپ کو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا خیر خواہ ہے آپ کا, اللہ سے زیادہ کوئی محبت آپ سے کر نہیں سکتا, اللہ سے زیادہ کوئی آپ کی خیر خواہی چاہ نہیں سکتا, تو پھر اب اللہ کے ہر فیصلے پہ صبر آ جاتا ہے, اللہ کا ہر فیصلہ صحیح لگتا ہے. اللہ کی دعائے دعا قبول ہو یا چاہے دعا قبول نہ ہو, آپ راضی اور خوشی رہتے ہیں, اور اس وقت پھر آپ صرف اللہ سے مانگتے ہیں. تو وہ فرام مائی اون لائف ایکسپیرئنس بالکل صحیح بات ہے کہ امیچورٹی کی جب ینگ ایجز میں نہیں سمجھ آتی, لیکن جب آپ تھوڑے سے, اور جب آپ اللہ سے قریب بھی نہیں ہوتے, قرآن سے بھی قریب نہیں ہوتے, تو اور بھی سمجھ میں نہیں آتی. لیکن جب آپ تھوڑا سا بھی ریلیشن شپ اللہ سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور سب سے پہلے یہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ آپ کا خیر خواہ کوئی ہو نہیں سکتا, اور اگر اللہ نے نہیں دی تو اس سے بڑی خیر خواہی آپ کے لیے ہو نہیں سکتی. تو میرا خیال ہے کہ دیٹ از دا کمپلیٹ توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینڈ دیٹ ول ٹیک یو اکراس انشاءاللہ. for sure. اور یہ عمر بن خطاب کا ایک وہ بھی ہے نا کوٹ, میں نے پہلے شیئر کیا تھا کہ یعنی میرا اس سے کنسرن نہیں ہے کہ اللہ مجھے کیا ریٹرن دے گا, مائی کنسرن از مائی دعا. اور اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے انسپائر کیا ہے وہ دعا کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ ول گیو اٹ, کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی اس کا ریٹرن ضرور ملے گا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہمارے منہ سے جو ورڈز نکل رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیسے نکل رہے ہیں. ہاؤ ایم آئی میکنگ دس پرٹیکولر دعا, یہ ورڈز مجھے کس نے دیے. اینڈ جب جتنا زیادہ کوئی کنیکشن بڑھتا جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ انسپائرز یو ٹو آسک ہم اینڈ ہاؤ ٹو آسک ہم آلسو. شیما, ایک اس میں یہ بھی ہے نا کہ کبھی کبھی جب ہم دعا مانگتے ہیں, لیٹس سے مجھے اگر اسکن بریک آؤٹس ہو رہے ہیں, میں سجدے میں دعا مانگوں, اللہ تعالیٰ آپ مصور ہیں, آپ خالق ہیں, بہترین کریشن, آپ میری کلیئر کر دیں, تو مجھے کبھی یہ فیل ہوگا کہ یار میں کتنی شیلو سی دعا مانگ رہی ہوں, سچ اے پیٹی تھنگ, دنیاوی تھنگ, اتنی بڑی بڑی دعائیں ہیں جو دنیا اور آخرت کی مانگنی ہے, اور میں یہ مانگ رہی ہوں. لیکن وہ وہی بات ہے نا, جیسے بھی فضا نے مینشن بھی کیا کہ صحابہ جو تھے وہ ان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو اللہ سے اس کی دعا مانگتے تھے. تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ, جیسے کچھ سالوں پہلے ہم کچن میں تھے اور میری ساس کھانا پکانے لگی تو کہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کھانا اچھا بنے, مزے کا بنے. تو مجھے ہنسی آ گئی کہ یہ بھی I really found it funny at that time کہ یہ بھی کوئی دعا کرنے کی ہے, but now I think why not. نہیں بالکل ہے. میں تو جب فروٹ خریدتی ہوں, میں دعا کر کے فروٹ خریدتی ہوں. احریمہ جب میرے سسرال والے آتے ہیں تو میں یہی دعا کرتی ہوں, اللہ آج ضرور کھانا اچھا بنا دے. باقی دن گھر والوں نے کیا قصور کیا اس کا. نہیں, بس مجھے یقین ہوتا ہے کہ یہ جو کھانا بن رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے کچھ, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اچھا, میں ایک یہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ جو اسکالرز, آئی ایم جسٹ تھنکنگ کہ جو اسکالرز منع کرتے ہیں دعا کا کسی کو کہنے کا, اور کوشش تاکہ لوگوں کو اسی طرف مائل کریں, کیونکہ دعا عبادت ہے, اور یہ دو ہی اسٹیٹس ہیں, بلکہ ایک ہی طرح کی اسٹیٹ ہے کہ جس میں ہم ہمبل ہوتے ہیں,
ورنہ ہم اپنے سے زیادہ کسی کو کچھ سمجھتے تو ہے نہیں ہے. تو یہی 2 اسٹیٹس ہیں, اور عبادت یہی ہے کہ آپ ہمبل ہو جاتے ہیں, اس قدر گر جاتے ہیں اللہ کے آگے. اور یہ بیگنگ ہر جگہ منع ہے, لیکن اللہ کے آگے بیگ ایک اچھے طریقے سے کرنا, وہی آپ کا ریلیشن شپ بلڈ کرتی ہے کہ آپ کا ٹوٹل توکل ہے سر. جی, تو وہ جب لوگ بہت زیادہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بیگرز بن جاتے ہیں ایک طرح سے, بہت ہی زیادہ ادھر میری دعا کرنا یار, اور وہ اس طرح کا دوسروں پہ اسٹائل اپنا لیتے بوجھ ہیں. بھی بنتے ہیں کہ جس سے بھی آپ ملے آپ کہیں دعاؤں میں یاد رکھنا, آپ کی دعا ہے کہ میں کہ دعا دعا دعا. اگلا بندہ بھی تھوڑا سا اوور ویلم فیل کرتا ہے کہ میں کس کے لیے دعا کروں, میں کیا کروں. So you know it's also burdening others also. So بہت سے لوگ ہیں جیسے ہمیں لیٹ سے اگر آج سے پہلے یا کبھی ہمیں بھی تو کبھی پتہ چلا تھا نا کہ یہ نہیں ایک لائٹ عمل, بہت سے لوگوں کو نہیں بھی پتا, وہ کہتے بھی ہیں I mean let's give them benefit of doubt and you know let's even pray for them, but for ourselves I think we can start not ask. بالکل میرا مقصد یہی تھا آج یہ بتانے کا کہ مجھے بہت دونوں طرف میں نے دیکھا ہے کہ کیا اسکالرس کہہ رہے ہیں, اور میں وہ ریفرنس شیئر بھی کر دیتی ہوں, بلکہ کل پرسوں تک میں شیئر کر لیتی ہوں انشاءاللہ, کہ جو اسکالرس بالکل منع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر مجھے یہی لگا کہ بیٹر ایڈوائز یہی ہے, اگر میں آپ لوگوں کو وہ ایڈوائز دے رہی ہوں آفٹر ڈوئنگ ریسرچ آفٹر اسٹڈیئنگ, تو یہی ہے کہ اپنے لیے دعا خود کریں. ایٹ لیسٹ دوسروں کو اگر آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں کر سکتی, آپ اپنے لیے خود ہی دعا کریں, یہ نہیں بولیں, مگر اپنے لیے یہ کریں کہ خود ہی دعا کریں, نہیں دوسروں سے نہیں بولیں. جی, اس میں وزڈم بھی تو یہی ہے کہ آپ کا اپنا تعلق اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ ہر چیز مانگتے وقت جھجکیں نہ اور کہیں. اور دوسرا یہ کہ میں حج کا اس لیے پوچھ رہی تھی کہ بہت برڈن ڈالتے ہیں, چھوڑ بھی حج پہ دیتے ہیں بہت اس وجہ سے. برڈن ڈالتے ہیں. ہاں بالکل. اور پھر ان دی اینڈ آپ یہ کہتے ہیں جس نے مجھ سے جو دعا کے لیے بولا تھا اللہ تعالیٰ سب کی دعا قبول کر لے. ایگزیکٹلی شیما, میں جب حج پہ گئی تھی تو مجھ سے اتنے سارے لوگوں نے بولا تھا کہ میں نے دعائیں لکھی تھی لوگوں کی. پھر میں نے اپنے ابو امی سے بات کری تھی, ڈسکشن کری تھی, اتنے سارے لوگوں نے, میں کیسے لوگوں کا نام لے کے ان کی پرٹیکولر دعائیں مانگوں گی. تو پھر مجھے یہی میرے امی نے پتہ نہیں ابو نے بولا تھا کہ جس لوگوں نے تم مطلب ایک لمسم آپ بول دینا, کیونکہ ہر بار ہر دفعہ تو نہیں سب کا نام لے کے ان کی پرٹیکولر دعا آپ کر سکتے ہو, تو جس نے جو کہا ہے ان سب کی ساری دعائیں قبول ہو جائے. تو یہی ایک شارٹ بات کرتے تھے, ورنہ سب کے لیے کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ مانگیں دعا اس طرح. ایک اور بات میں نے جو ریسنٹلی لرن کی ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے سنی, ویری پروفاؤنڈ, اور مجھے پہلے پتہ نہیں تھی, بیکاز ہم یہی سوچتے ہیں کہ اوروں کے لیے دعا کریں اور یو نو forgetting yourself کہ بس فرشتے دعا کریں گے, لیکن سنت یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے لیے دعا کریں, اور اگر اوروں کے لیے بھی کر رہے ہیں تو ساتھ پہلے اپنے لیے کر لیں, اپنے آپ کو شامل کر لیں. سو اٹس a sunnah to first pray for yourself and then others. True. اچھا, ہمارے پاس 5 منٹس ہیں تو ہم ٹھیک ہے پھر وائنڈ اپ کر چلیں بند کرتے ہیں, مغرب کا بھی ٹائم ہے. اچھا اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے, ویسے ہی ہم انیلا جو بول رہے ہیں, اگر کوئی جانا چاہ رہے تو ایگزٹ کر سکتے ہیں. جی انیلا. ہاں, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر حج یا عمرہ پہ جاؤ تو مجھے تو اتنے زیادہ لوگوں نے دعا نہیں کہی, مگر جنہوں نے کہی تھی, جب میں طواف کرتی ہوں اور جب میں دعا مانگنے لگتی ہوں مجھے وہ لوگ خود ہی یاد آ جاتے ہیں, ہمیشہ یاد آ جاتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے اور اس کے لیے میں دعا کرتی ہوں. چلے دعا کر لیں ہم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.